میں آپ حضرات کو ایک اور جو ہے نا وہ عرض کرتا چلوں کہ صاحبزادہ احمد جمال الدین صاحب جو حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے صاحبزادے ہیں، تو انہوں نے خلافت نامہ اور اجازت نامہ اور اس سلسلہ کے لیے کی خدمت کے لیے کامران سبطین صاحب کو چن لیا تھا اور ان کو خلافت اور اجازت نامہ عطا فرمایا تھا، لیکن شاید یہ بھی سب کے جو علم میں نہیں ہے، اخفاء میں تھا، تنہائی میں انہوں نے یہ دیا، تو آج اس کا جو اعلان بھی ہے اور اس لیے ان کی جو ہے نا وہ دستار بندی بھی کی جائے گی، تاکہ جو حضرات بھی اس آستانہ سے عقیدت رکھتے ہیں، محبت رکھتے ہیں، ان کو بھی پتہ ہو کہ اس کی خدمت کرنے کے لیے جو ہے نا وہ کامران سبطین صاحب جو ہے نا وہ یہاں پر موجود ہیں، تو ان کی دستار بندی کے لیے تشریف لاتے ہیں جناب محترم مقام حضرت عبدالجبار صاحب، اور صاحبزادہ والا شان حضرت احمد رضا صاحب وہ تشریف لاتے ہیں۔ یہ دونوں حضرات ان کی دستار بندی فرمائیں گے اور ان کی دستار بندی کے بعد کامران سبطین صاحب جو ہیں وہ خطاب بھی فرمائیں گے۔ کرسی لیں، آ جائیں جی، تشریف کرسی پکڑیں۔ میں نے پوسٹ کیا اپنے ہاتھ سے کیا، میں پوسٹ ہر سال خود کرتا ہوں، وہ میں خود ہی کرتا ہوں۔ چلے آپ کی حاضری تھی ہو گئی، آپ کی طرف سے ہم سلسلہ اس کو ذہن میں رکھیں، آپ کی طرف سے اب یہ چلا ہے۔ ہماری کو اللہ تعالیٰ
یار پیارے یارا دے دلدار اپنے دلداراں دے جلٹے وچ مزاراں دے پڑھو لا الہ الا اللہ جی پڑھو لا الہ الا اللہ ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. چھوٹا رومال نہیں تھا اتنا بڑا تو خان سے ڈال دیا چھوٹا آپ تک بس اب فرما لیں اللہ کرے کہ آ جائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم. جو جس چیز کا خیال تھا بیان کرنے کا آج میرا وہ سجاد شاہ صاحب نے اسی فکرے سے شروع کیا جو حضرت صاحب نے ان کو دعا بخشی تھی کہ لائٹ نہیں ہے. جو انہوں نے شروع کیا اس فکرے سے کہ اللہ تعالیٰ کرے آپ کا کام بن جائے. تو یہ میرا موضوع تھا بیان کرنے کا اس دفعہ. تو 4 چیزیں حضرت صاحب نے فرمائی تھی جو ان کے حضرت صاحب نے فرمائی تھی کہ یہ 4 چیزیں جو ہیں وہ جب بندہ بیعت ہوتا ہے اللہ والے سے تو یہ 4 چیزیں اس پہ لازم ہیں. جو ان 4 چیزوں کو اختیار کرتا ہے تو اس کا کام بن جاتا ہے. پہلی چیز یہ تھی کہ اللہ والے سے جب نسبت ہو تو اس کو قائم رکھیں، اس کو پراگندہ نہ ہونے دیں. اور دوسری بات یہ فرمائی تھی کہ آنا جانا رکھیں، آنا جانا رکھیں. اور اپنے بارے میں فرماتے تھے کہ مجھے تو آنے جانے نے ہی سب کچھ عطا فرمایا. اور فرماتے تھے کہ یہی میرے لیے مجاہدہ تھا کہ میں ہر چھٹی پہ حضرت صاحب کے پاس جاتے تھے. 26 سال تک ہر چھٹی پہ وہ ہمارے حضرت صاحب اپنے حضرت صاحب پاس جاتے تھے بیربل شریف. تیسری بات فرمائی کہ یکسوئی کو اپنانا ہے. یکسوئی یعنی کہ اللہ کی طرف دھیان رکھنا اور اس کو پکانا ہے. اور فرماتے تھے کہ اس کو سبق کے طور پہ پکانا ہے یکسوئی کو. اور آخری بات جس کے بارے میں ایسا فرماتے ہیں کہ یہ ہمارے سلسلے کا چوٹی کا سبق ہے اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے حسن ظن رکھنا. یہ خیال رکھنا کہ اللہ تعالیٰ میرا ہے اور میرے سے پیار کرتا ہے اور ہر حال میں میرا خیال رکھتا ہے. تو پھر جس حال میں بھی ہو ایسا فرماتے ہیں پھر بندہ جس حال میں بھی ہو اس کو یہ خیال رہتا ہے
کہ یہ میرے اللہ نے یہ حال میں اس میں رکھا ہوا ہے اور اس میں ضرور بضرور بہتری ہو۔ پھر فرماتے ہیں کہ جب یہ خیال پک جاتا ہے تو پھر ہر حال میں بندہ مطمئن رہتا ہے۔ اور کام بن جانے کے بارے میں فرمایا کہ کام بن جانے کا مطلب یہ ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں اپنی استعداد کے مطابق چلتا رہے۔ یہ راستہ حضرت صاحب فرماتے ہیں کہ لامحدودیت کے پاس جانے کا راستہ ہے، اس لیے راستہ ہی لامحدود ہے، اس کی کوئی بھی منزل نہیں ہے، اس راستے کی کوئی بھی منزل نہیں ہے۔ اگر کوئی اس کی منزل ہے تو وہ بندے کی اپنی استعداد ہے، جتنی اس کی استعداد ہے اگر اس نے اس کو ٹھکانے لگا دیا، اس کے مطابق استقامت اختیار کر لی تو گویا اس کا کام بن گیا۔ تو یہ ہے۔ اور ادھر بیٹھے تھے جمال صاحب اور میں حضرت صاحب کی خدمت میں، یہ باہر صحن میں عصر اور مغرب کے درمیان کا وقت تھا، تو میں نے حضرت صاحب سے عرض کی کہ جی 72 فرقے ہیں تو کون سا فرقہ بخشا جائے گا؟ حضرت صاحب نے فرمایا کہ سارے کھڑے ہوں گے قیامت والے دن، اللہ تعالیٰ ہر فرقے میں سے متقی لوگوں کو نکالے گا اور ان کو بخش دے گا۔ ہدی للمتقین، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین، یہ تو ہدایت ہی متقیوں کے لیے ہے۔ تو متقی کا سب سے کم تر مطلب یہ ہے کہ گناہوں سے بچنا، اور بلند مطلب یہ ہے کہ ہر وقت اس بات کا خیال رہنا کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو ایک اللہ سے تعلق کا گویا ذریعہ ہے تقویٰ۔ تو اس کے یہ بیسک ہے، بخشش کے لیے بھی یہ ضروری ہے، اور ہماری دنیا میں اس سے اتنے فائدے ہیں کہ یہ ناگزیر بھی ہے اور اکثیر بھی ہے۔ یہ عجیب چیز ہے تقویٰ، اس کے بغیر ایک قدم نہیں اٹھا سکتے آپ اللہ کی طرف، اور اس کے ساتھ آپ کی بخشش ہی بخشش۔ اور دوسری چیز اس کے ساتھ جو ساتھ ایسوسیٹیڈ ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے بار بار قرآن شریف میں فرمایا کہ کثرت سے ذکر کرو تاکہ فلاح پا جاؤ۔ کثیر اللہ لکم تفلحون الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، کھڑے بیٹھے لیٹے ہر حال میں اللہ کو یاد رکھیں۔ تو یہ ایک حضرت صاحب فرماتے تھے کہ ان کے حضرت صاحب نے فرمایا کہ ذکر میں کمی نہ آنے دینا، کیونکہ ذکر میں کمی آنے سے بیٹری کمزور ہو جاتی۔ اب آج کل تو یہ مثال سمجھ لو بہت ہی آسان ہو گئی نا، کہ چارجر آپ کے پاس نہ ہو تو آپ بیکار ہو جاتے ہیں، آپ کا رابطہ ہی کٹ جاتا ہے ساروں سے۔ تو ذکر جو ہے ہمارا چارجر ہے جو اللہ تعالیٰ سے تعلق ہمارا قائم رکھتا ہے۔ تو یہ چیزیں یاد رکھیں، اللہ والے سے نسبت جوڑیں، اس کو خراب نہ ہونے دیں، اس کے پاس آنا جانا رکھیں، یکسوئی اختیار کرنے کی کوشش کریں، اور اللہ پہ حسن ظن رکھیں، اور یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ ساری کی ساری چیزیں یہ عین اللہ کا فضل، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم، یہ اللہ کا فضل ہے، وہ جس کو چاہے دے، وہ جس کو چاہے دے، اور وہ بڑے فضل کا مالک ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ایک کو دے دیا تو دوسرے کو نہیں مل سکتا، ایک پوسٹ نہیں ہے، اللہ کے فضل بے شمار فضل کا مالک ہے۔ تو ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، ہے اللہ کا فضل، میرا اللہ کا فضل ہوتا ہے۔ تو اور ساتھ اس کے تقویٰ، ایک دو باتیں میں عرض کر دوں چلتے چلتے، کہ جس ابھی سجاد صاحب نے جو باتیں کی، اور صاف لگ رہا تھا کہ وہ بہت کچھ کہنا چاہتے تھے،
بہت کچھ وہ کہنا چاہتے تھے حضرت صاحب کے بارے میں. یعنی میں یہ کہوں گا کہ وہ اتنا بڑا مقام تھا ان کا، اتنا بڑا مقام تھا، یعنی محسوس ہوتا تھا، بالکل لگتا اس طرح تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی رسیاں دھاگے پکڑے ہوئے اور جدھر اللہ تعالیٰ کرتا ہے وہی ادھر گھوم جاتا. 100% انہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کیا. ایک دفعہ 7-8 مریدین کے ساتھ مجھے عزت بخشی اسلام آباد تشریف لائے میرے گھر سن 80 میں، سن 80 کی بات. تو فرمایا ناشتے کے بعد کہ چھوٹا منہ ہے اور بڑی بات ہے، میں کیا عرض کروں کہ اللہ مجھ میں ہے اور میں اللہ ہوں. آنکھ کھولتے ہیں تو اللہ 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 نظر آتا ہے، آنکھ بند کرتے ہیں تو دل میں بھی اللہ اور باہر بھی اللہ. تو یہ ان کا معاملہ تھا حضرت صاحب کا. تو مجھے ان کی خدمت میں بیٹھ کے ایسا لگتا تھا جیسے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھا ہوں. اور ایک دفعہ میں نے پھر عرض کر دی، وہ ادھر حجرے کے باہر بیٹھے تھے، میں نے عرض کر دی کہ یہ حضرت صاحب مجھے ایسا لگتا ہے جس طرح میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھا ہوں. تو فرمایا کہ مجھے بھی ایسا ہی لگا تھا اور میں نے اب بھی اپنے حضرت سے یہی بات کی تھی. تو حضرت صاحب نے فرمایا تھا کہ کجا وہ ذات، کجا یہ ذات، وما علینا الا البلاغ.